बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हम बात करने जा रहे हैं मुहस्सिन अखलाक के हवाले से। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और हर दौर में ही इस्लाम जो है वो लोगों की फ़लाह व बहबूद, कामयाबी और कामरानियों का अलमबरदार रहा है और हमेशा से ही दीन इस्लाम ने अच्छे अखलाक का मर्तबा जो है वो बड़ा बुलंद रखा है और हमें ये बताया जाता है कि अच्छे अखलाक और मोहसिन अखलाक जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हर उसूल में दीन इस्लाम इंसानों की रहनुमाई के लिए हमेशा ही पेश रहता है। इस्लाम के ज़रिए उसूलों में अच्छे अखलाक सिर फहरिस्त रखे गए हैं और अगर देखा जाए तो नफली इबादात से तो बेशक अल्लाह ताला का क़ुर्ब और तक़र्रुब हासिल होता ही है, लेकिन अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि इंसान ख़ुद को अच्छे अखलाक से आरास्ता करे और यही कामयाबी व कामरानी की पहली सीढ़ी भी होती है और ईमान की तकमील भी अच्छे अखलाक से ही होती है। और अगर बात की जाए कुरान और हदीस के हवाले से तो उलमा कराम से जानेंगे कि कितना ज़ोर दिया गया है, हमें क्या अहमियत बताई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस हदीस की रोशनी में भी जानेंगे उलमा कराम से कि क्या ज़रूरत है आज के दौर में अच्छे अखलाक की और कैसे हम अच्छे अखलाक को अपना सकते हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ नातफ़ा हैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, कलाम भी उनसे सुनेंगे। लेकिन कलाम पे जाने से पहले एक बार मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बता दीजिए मुहस्सिन अखलाक हैं क्या और हमारे दीन इस्लाम में अखलाक अच्छे होने पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया है, क्या फ़वाइद हैं इसके? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो आला दर्जे के हैं, उससे आगे मुमकिन नहीं है कि किसी के अखलाक हों। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खुल्क को अच्छा कहा, यानी जिस सिफ़त को अच्छा कहा, वो सिफ़त ही अच्छी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से समझें कि मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को अच्छा फ़रमाएंगे वो अच्छा होगा, जिसको आप बुरा फ़रमाएंगे वो बुरा होगा। अखलाक हसना की तरग़ीब दी गई है, इसके फ़ज़ाइल सुनाए गए हैं और इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे में अच्छे अखलाक पैदा हों, उससे तमाम बसने वाले जो इंसान हैं, मुआशरे में रहने वाले जो लोग हैं, उन सब का भला होता है। अगर अखलाक हसना न हो तो फिर एक दूसरे का नुकसान किया जाता है और मुआशरा जो है बेसुकूनी का और बदअमनी का मुआशरा बन जाता है। अच्छे अखलाक होंगे तो सुकून भी होगा, अमन भी होगा, खुशहाली भी होगी। इसीलिए हुक्म ये है कि अखलाक अच्छे बनाओ और अच्छे अखलाक में सबसे जो पहली चीज़ आ जाती है वो दयानतदारी है। जब हर शख्स दयानतदार होगा और दयानतदारी को इख्तियार करेगा तो अखलाक बहुत उम्दा होंगे और मुआशरा बहुत उम्दा होगा। लेकिन अगर बददियानती पे चल पड़े तो फिर मुआशरा तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। इसलिए आप देख लें कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम की तशरीफ़ आवरी से पहले का जो मुआशरा है, जिसमें कारोबार पर, तिजारत पर यहूदियों का कब्ज़ा था, उस वक़्त लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो बददियानती करते थे। लेकिन जो ही सहाबा किराम बाज़ार में इन हुए और उन्होंने कारोबार शुरू किया तो फिर सहाबा किराम के आला अखलाक की वजह से, उनकी दयानतदारी की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से और उनके नाप तोल में इंसाफ की वजह से बाज़ार में जो नाम पैदा हुआ वो सहाबा का हुआ। अब जो लोग बाज़ार जाते थे वो यहूदियों से ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करते थे, बल्कि वो सहाबा इकराम से करते थे। फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि यहूदी परेशान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला की गुस्ताखी करते हुए यूँ कह दिया कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं, अब हमें देता नहीं है। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं, अब अल्लाह हमें नहीं दे रहा। इस पे अल्लाह ताला ने फिर उनको बताया
کہ اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں، اللہ تو ساری کائنات کا رازق ہے، سب کو دیتا ہے، تم نے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد دیانتی کی وجہ سے اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اپنے اوپر رزق کے دروازے خود بند کیے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر اخلاق اعلیٰ ہوں گے، دیانتداری ہوگی، سچائی ہوگی، تو پھر رزق میں بھی فراوانی ہوگی۔ بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ یوں لگے کہ میرے سچ بولنے سے منافع تھوڑا ہوگا، لیکن اس سچ بولنے کے بعد جو منافع ملے گا اس میں رب نے برکت رکھی ہے۔ بقیت اللہ خیر، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ سچ بول کر اور ناپ تول پورا کر کے جو تمہیں بچے گا وہ اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہوگا، برکت کا ذریعہ ہوگا۔ جھوٹ بول کر، بددیانتی کر کے بے شک ہم زیادہ منافع تو کما لیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی کو محاسن اخلاق کہتے ہیں کہ جب اچھے اخلاق ہوں گے تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ تو یہ بتا دیجیے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا بھی مدد کر رہا ہو لوگوں کا، کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہو اور بہت سارے فوائد انہیں دے رہا ہو، لیکن اس کی ساکھ جو برقرار ہوتی ہے وہ اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو جس طرح اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں اس کی ساکھ کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت میں بھی اچھے اخلاق کا نہ ہونا رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جی، اخلاق جو ہیں اصل میں وہ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم نے پھر حقوق العباد میں کمی کی۔ جب حقوق العباد میں کمی ہوگی تو پھر عبادات کی قبولیت میں بھی فرق تو پڑے گا۔ بے شک فرض ادا ہو جائے گا، کسی نے نماز پڑھی اس کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس نے چونکہ اللہ کی مخلوق کے حقوق مارے ہوئے ہیں تو جو اسے ثواب ملنا چاہیے تھا یا اسے جو روحانی ترقی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ حقوق یہ جو اخلاق حسنہ ہیں یہ وہ کہلائیں گے جو اسلام نے ہمیں دیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، وہ اخلاق حسنہ ہوں گے جسے میں کہوں کہ یہ اچھے ہیں وہ نہیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت نرم گفتگو کرے، اچھے انداز سے گفتگو کرے، کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ لیکن عورت کے لیے اچھے اخلاق کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو کرخت لہجے میں کرے، سخت لہجے میں کرے، تاکہ بات سننے والے کے دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو۔ یہ عورت کے لیے اعلیٰ اخلاق ہے۔ لیکن اپنے جو محارم ہیں جیسے والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح اپنے بھانجے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ وہ نرمی سے گفتگو کرے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ لیکن غیر محرم کے ساتھ اگر وہ نرمی سے گفتگو کرتی ہے تو یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ برے اخلاق ہے۔ ہاں، تو وہ اخلاق حسنہ وہ کہلائیں گے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پھر اس میں یہ دیکھیے کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے اچھے اخلاق دکھا رہا ہوں، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے یا قوم کی بات آتی ہے یا ملک کی بات آتی ہے وہاں میں جو ہے وہ نرمی دکھاتا ہوں اور اپنی ذات کے لیے کچھ اور ہے، تو یہ اخلاق حسنہ نہیں کہلاتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر 20ویں روزے کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اب انصار کی طرف سے جھنڈا دیا گیا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو انہوں نے جوش میں کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، انتقام لیں گے آج۔ تو وہ جملہ لوگوں نے سنا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ انتقام لیں گے آج؟ میں نے تو ایسا جملہ نہیں کہا۔ ان کا جی فلاں آپ کے جو ساتھی ہے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لے لیا، جھنڈا لے کر ان کے صاحبزادے کو دے دیا۔ کیوں؟ کہ بتایا کہ اصل اخلاق یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، اصل اخلاق کیا ہے؟ فرمایا آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رحم کھانے کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اعلیٰ اخلاق دکھا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے پناہ ہے، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے پناہ ہے، جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے اسے بھی پناہ ہے، سب کو پناہ دے رہے ہیں۔
لیکن ساتھ ہی 15 لوگوں کا نام لے کے اعلان فرما رہے ہیں یہ جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ اب بندہ کہے کہ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں لیکن ایک طرف آپ یہ قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں جو قتل کا حکم دے رہے ہیں وہ گستاخی رسول کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ گستاخی رسول کی وجہ سے آپ نے ان گستاخوں کے نام لے کے فرمایا کہ جہاں یہ ملے انہیں قتل کر دو۔ تو یہ گستاخ رسول کے سامنے ہم اخلاق دکھائیں، ہنس کے ملیں، اس کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں کہ میرے بڑے اخلاق اچھے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ گستاخ رسول کے ساتھ سختی سے پیش آنا یہ اخلاق ہے، اور مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یہ اخلاق ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے ساتھ نرمی اور کافروں کے ساتھ گرمی، یہ ہے اخلاق۔ اخلاق اسے نہیں کہیں گے جو میری پسند کا ہوگا۔ اسی لیے پھر نبی علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن خطل یہ گستاخ رسول میں سے ایک تھا کہ وہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ گیا ہے، غلاف یوں ہٹا کے اندر چھپ گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے وہیں قتل کر دو، کیونکہ گستاخ رسول کو غلاف کعبہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ اپنانا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم چلیں گے تو اخلاق حسنہ ہے۔ میں اپنے مزاج پہ چلوں یہ اخلاق حسنہ نہیں کہلائے گا۔